السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ قرآن میں سورہ بقرہ کے تحت آیت نمبر 64 کی ترکیب کرنی ہے۔ آگے فرمائے کہ ثم پھر تم نے اعراض کیا من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی سارا معاملہ جب ہو گیا، پیچھے جو تورات دے دی گئی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تم نے پھر اعراض کیا پختہ وعدے سے، اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ تو اعراض کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹ جانا، پھر جانا اور رخ بدل لینا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں واو لام یا جب یہ باب تفاعل سے ہوگا۔ تقبلا تقبلتم تولیتم، پھر اعراض کیا تم نے، واو لام یا یعنی یہ لفیف مفروق سے ہے، واو اور یا کے درمیان بیچ میں لام کا فاصلہ ہے، باب تفاعل تقبلتم تولیتم۔ من بعد ذالک بن حرف جر، بعدی مضاف، ذالک مضاف الیہ مبنی ہے، اس میں اشارہ ہے، جار کا مجرور پلا کر ظرف لغو بنا دے تولیتم کا، اور بات یہاں پوری ہو گئی، پھر تم نے اس پختہ وعدے سے اعراض کیا۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ فا حرف عطف بنانے، لولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی، علیکم تم پر موجود، لکنتم تو ضرور ہو جاتے تم، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب ترکیب میں آپ کو میں نے ایک چیز پڑھائی تھی، شرط و جزا کے قواعد کے تحت، آپ کو یاد ہوگا لولا اور لوما۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لولا کے بعد ایک اسم ہوتا ہے، اس کو ہم بناتے ہیں مبتدا، اور موجود محذوف نکال کر ہم لولا کی خبر بناتے ہیں، یعنی وہ مبتدا بن جاتا ہے اور وہ اسم مل جاتا ہے، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر آتا ہے جواب لولا اور جواب لوما۔ اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا تو آپ نکال کر دیکھ لیں، ذرا غور کیجئے گا۔ یہاں پر لولا ہے، لوما اگرچہ نہیں ہے لیکن دونوں میں سے ایک آ گیا، ترکیب وہی ہوگی۔ اور یہاں پر لولا کے بعد لکنتم لام تاکید آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ لکنتم من الخاسرین، یہ جواب لولا بنے گا۔ اب یہ جواب لولا سے پہلے یہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ کی ترکیب کیسے کی جائے گی، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ لولا حرف شرط، فضل مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ علیکم بیچ میں آ گیا ہے، رحمتہ کا عطف پڑ رہا ہے فضل اللہ پر، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر، تو یہ علیکم بعد میں ہے، اس لیے میں نے رحمتہ کو یہ مرکب اضافی بنا لیں، فضل اللہ کو مرکب اضافی بنا لیں، اور یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ علیکم کو آپ موجود کے متعلق کر کے پھر بنائیں گے اس کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب مکمل کر لیں گے، پہلے اس پہ کلام کر لیتے ہیں۔ لفظ فضل پہ رفع کیوں آیا؟ مبتدا کی وجہ سے۔ رحمتو تا پر پیش کیوں؟ عطف پڑ رہا ہے فضل پر۔ اور علیکم کو کس کے متعلق کریں گے؟ موجودن کے، دال پہ رفع کیوں موجودن میں؟ کیونکہ خبر ہے۔ یہ جملہ اس میں خبریہ مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں چاہیے جواب لولا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لام تاکید کنتم، یہ آپ جانتے ہیں کونتم تھا، کونتم سے کانتم، کانتم سے کنتم، اور پھر کنتم ہوا، اس میں اجوف کا قاعدہ جاری ہو گیا۔ تو پھر یہ جمع مذکر حاضر کا فعل ناقص، یہ اجوف واوی سے، یہ افعال ناقصہ سے سیغا ہے، یہ کاف واو نون حرف اصلیہ تھے، تم ضمیر کانا کا اسم ہے، من الخاسرین کو آپ ثابتن کے متعلق کر لیں اور پھر یہ کانا کی خبر بنا دیں۔ کانا کا اسم کہاں ہے؟ تم ضمیر جمع مذکر حاضر ضمیر مرفوع متصل بارز کانا کا اسم ہے، من الخاسرین کو ثابتن کے متعلق کر کے کانا کی خبر بنا لیں۔ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب لولا، بس یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، وہ ترکیب الگ ہو گئی، یہ جواب لولا کہلائے گا۔ کنتم کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، کنتم میں تم ضمیر کانا کا اسم ہے، اور من الخاسرین، خاسرین اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور حالت جری میں ہے یا ما قبل مکسور۔